تحریک انصاف میں اختلافات شدت اختیار کر گئے۔ پارٹی رہنماؤں کے خلاف بیان دینے پر شیر افضل مروت کو شو کاز نوٹس، 3 روز میں جواب طلب۔ نوٹس میں کہا گیا ہے شیر افضل نے ساتھی رہنماؤں کے ساتھ تعلقات خراب کرنے کی کوشش کی، پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کی۔ شیر افضل مروت نے پارٹی رہنماؤں کو قبضہ مافیا قرار دیا تھا۔ بوگس مقدمات ہونے کے باوجود شامل تفتیش ہونے جا رہے ہیں۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا کہنا ہے حکومت سے ملک نہیں چل رہا، موجودہ حکومت کے خلاف عدالتوں میں رٹ دائر کر رہے ہیں۔ گندم بحران میں 350 ارب روپے کا ٹیکہ لگایا گیا، اس وقت محسن نقوی وزیر اعلیٰ تھے اور ان کے ساتھ نون لیگ کے لوگ تھے۔ امیر جماعت اسلامی نے الیکشن 2024 کو پھر ڈرامہ قرار دے دیا۔ کوئٹہ میں جلسے سے خطاب، کہا کہ جو قوت رکھتے ہیں وہی آئین کو پامال کریں گے تو کس سے امید رکھیں؟ ہم کسی ادارے اور پارٹی کو مکمل غلط یا صحیح نہیں کہتے، نظام کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ باردانہ کی کہانی ختم، 70 سالوں بعد گندم کی سرکاری کہانی انجام پذیر۔ کسانوں اور پرائیویٹ سیکٹر کو گندم خریداری کی بابت سے آزاد کر دیا گیا۔ پنجاب حکومت کا مالی بوجھ سے بچنے کے لیے باردانہ نہ خریدنے کا فیصلہ۔ باردانہ ایپ پر دی گئی لاکھوں درخواستیں ردی کی ٹوکری کی نظر، ایپ کو بھی بند کر دیا گیا۔ گندم کی خریداری کے لیے نئی پالیسی تیار، حکومت کو اگلے سال گندم نہ خریدنے کی تجویز۔ صوبائی حکومتیں گندم نہیں خرید رہی، پاسکو گندم کی خریداری کر رہی ہے۔ تمام تحصیلوں والے مطالبہ کر رہے ہیں پاسکو ہم سے بھی گندم خریدے۔ وفاقی وزیر رانا تنویر کی پریس کانفرنس، بولے وزیراعظم نے گندم خریداری کا میکانزم بنا کر ہدایت کی ہے، 1 ایکڑ والے کو 8 بوری باردانہ فراہم کیا جا رہا ہے۔ IMF کا حکومت سے اخراجات میں 183 ارب روپے کٹوتی کا مطالبہ، پاکستان کی معیشت میں بہتری کا اعتراف، ساتھ ساتھ خبردار کیا کہ معاشی استحکام کے باوجود معیشت کو خطرات کا سامنا ہے، مضبوط اور پائیدار معاشی ترقی کے لیے پالیسی اصلاحات جاری رکھنا ہوں گی۔ رواں مالی سال اقتصادی شرح نمو 2% رہے گی، آئندہ مالی سال اقتصادی شرح نمو 3.5% رہنے کی توقع، رواں مالی سال بے روزگاری کی شرح 8% تک رہنے کا امکان۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے پارلیمانی رہنماؤں کا اجلاس پیر کی سپہر 3 بجے طلب کر لیا۔ اجلاس میں بجٹ سیشن اور صدر مملکت کے خطاب پر بحث پر مشاورت ہوگی۔ پہلے پارلیمانی سال کا کیلنڈر بھی زیر غور آئے گا۔ کراچی میں اسٹریٹ کرائمز کے ساتھ ٹارگٹ کلنگ بھی جاری، کورنگی مہران ٹاؤن میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے 1 شخص قتل، مقتول 3 بچوں کا باپ اور اسسٹنٹ اسٹیٹ ایجنٹ کا کام کرتا تھا۔ پولیس نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی۔ کراچی میں خونی ٹریفک حادثات میں بچے اور خواتین سمیت 3 افراد جاں بحق، نارتھ کراچی میں تیز رفتار ٹرک نے گلی میں کھیلتے بچے کو کچل دیا۔ کورنگی میں روڈ کراس کرنے والی 2 لڑکیوں پر ٹرک چڑھ دوڑا، حادثے میں دونوں موقع پر ہی دم توڑ گئیں۔ گھوٹکی میں مسلح ملزمان نے کار پر گولیاں برسا دیں، واقعے میں پولیس اہلکار عبدالحفیظ ساون شہید، 2 افراد زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق واقعہ ابتدائی طور پر ساون سندرانی قبائل میں چلنے والی دشمنی کا نتیجہ لگتا ہے۔ کوہاٹ میں زمین تنازع پر 2 فریقین میں گولیاں چل گئیں، فائرنگ کے نتیجے میں 3 افراد جاں بحق، پولیس نے موقع پر پہنچ کر صورتحال کو قابو کیا، لاشیں اسپتال منتقل۔ 12 مئی کراچی کی تاریخ کا ایک اور سیاحت ترین دن، 12 مئی کے فسادات کو 17 برس مکمل، اصل ذمہ داروں کو تاحال سزائیں نہ مل سکیں، وکلا کی عدم دلچسپی کی وجہ سے 19 مقدمات سرد خانے کی نظر۔ سابق چیف جسٹس افتخار چودھری کی کراچی آمد پر خون کی ہولی کھیلی گئی تھی، پرتشدد واقعات میں 45 افراد جاں بحق، سینکڑوں زخمی ہوئے تھے۔ غزہ میں القسام اور القدس بریگیڈ کے حملوں میں 13 اسرائیلی فوجی ہلاک، کئی زخمی، اسرائیلی فوجی نے 4 ہلاکتوں کی تصدیق کر دی۔ حماس نے کہا ثالثی کی تجویز کی منظوری کے فوری بعد رفح پر حملہ اور کراسنگ پر قبضہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ تل ابیب کسی بھی معاہدے تک پہنچنے سے بچ رہا ہے۔ مصر نے اسرائیل کو خبردار کیا اگر رفح آپریشن جاری رہا تو اسرائیل کے ساتھ امن معاہدہ منسوخ کر دیا جائے گا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں فلسطین کی رکنیت سے متعلق قرارداد کی منظوری پر اسرائیلی نمائندہ آگ بگولا، دوران خطاب قرارداد کی دستاویز پھاڑ دی۔